السلام علیکم، میں ہوں آسماں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ کافی دن سے میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی، ولاگ بھی نہیں بنایا، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور آج میں نے ایک بہت ہی موٹیویشنل انٹرویو دیکھا ہے راشدہ ملی کا۔ سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کو اتنی موٹیویشن ملے کہ وہ اپنے کسی ایمبیشنز کو، اپنے کسی گولز کو لے کر اگر مایوس ہو گیا تو وہ دوبارہ سے، امید ہے یہ ویڈیو دیکھ کر، راشدہ ملک کا انٹرویو دیکھ کر وہ لازمی دوبارہ اپنی کوششوں میں جو ہے جٹ جائے گا۔ بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب کوئی عورت اس طرح سے کامیاب میں دیکھتی ہوں، اسپیشلی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایک عورت کی کامیابی دیکھ کر، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت کو تو کسی خاطر میں نہیں لایا جاتا، عورت تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اسے کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تو جب عورت کی کامیابی ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بھی طاقت رکھتی ہے، وہ بھی سب کچھ کر سکتی ہے، جو کچھ مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے۔ یوٹیوب بہت اچھا پلیٹ فارم ہے خاتونز کے لیے، ولاگنگ کر کے جو اپنے کچھ ایمبیشنز رکھتی ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں۔ صرف تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے تو بہت کچھ آپ یوٹیوب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے یوٹیوب چینل سورس آف ارننگ کے لیے نہیں بنایا، بس ایک انسان کے حالات مجبور کر دیتے ہیں کہ شاید اس کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جس سے وہ کچھ شیئر کر سکے۔ میں نے یہاں پہ جسٹ ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے کے لیے بنایا ہے کہ میری ایک اچھا تعلق بن جائے لوگوں سے، اچھی چیزیں جو موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہیں وہ شیئر کر سکوں میں، اپنی حالات، کچھ دل کے انسان کے سب کے حالات ہوتے ہیں۔ میں بہت ریزرو رہتی تھی، میری فیملی سے، دوستوں سے، لوگوں سے بہت کم جڑنا۔ اب شاید اس تنہائی کے اس لیول پہ ہوں کہ مجھے لگا کہ یوٹیوب ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کمیونیکیشن بنا سکتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، دوسروں کو نالج دے سکتے ہیں اور خود بھی اچھی چیزوں کا نالج لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت سی اچھی اچھی چیزیں بنا سکتا ہے۔ میری نظر میں اپنوں کے علاوہ اپنے جو ہوتے ہیں نا، وہ آج کل کے دور میں تو ایک نام کے رشتے رہ گئے ہیں۔ بہت سے بہن بھائی رشتہ داروں میں محبت بھی قائم دائم ہے، اللہ پاک قائم رکھے، لیکن افسوس کے ساتھ آج کل کے دور میں کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنوں کے ساتھ وہ امیدیں نہیں لگائی جا سکتی جو غیروں سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ بہت اچھا تعلق قائم ہو سکتا ہے انجان لوگوں کے ساتھ، جو ایک پردے کے پیچھے ہے، جو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ یوٹیوبر جو ہیں ان کا اپنے ویورز کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے، ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اسے دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ ان کے کمنٹس کا ہر طریقے سے ان کی آنر کرنا اور انہیں ان کے کمنٹس کو آنر دینا اور اس پر امپلیمنٹ کرنا، یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں نے یوٹیوب بنانے کا فیصلہ کیا، اور مجھے نہیں پتا ابھی میری ویڈیو کون کون دیکھ رہا ہے، لیکن جو بھی دیکھ رہا ہے میرے لیے بڑا قابل احترام ہے کہ وہ میری یہاں تک بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ یہ میری ویڈیو کا یہ مقصد ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ہم اپنے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے کرنا ضرور، اس کی خواہش پیدا کریں کہ ہمیں دوسروں کے لیے کرنا چاہیے۔ جو دوسروں کے لیے کرنے میں خوشی اور اطمینان اور سکون ہے وہ اپنے لیے کرنے میں نہیں ہے۔ میرے پاس اگر اللہ پاک نے مجھے بہت دیا تو مجھے بہت شوق ہے کہ میں دوسروں کا کروں۔ میں نے بہت لوگوں کو امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دینا ہے، تو بس اسی ایک اللہ کے وعدے پہ میں نے بہت سے لوگوں کو امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ بس اللہ پاک نے جب پورا کرنا ہے، اللہ نے ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے، خدا نے جس چیز کا ٹائم لکھ دیا اس کے اوپر انسان کا زور نہیں چلتا۔ لیکن مجھے ایک بات کا بالکل 110% میں شیور ہوں، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اللہ پاک نے میرے جو خواب ہیں، میری خواہشیں ہیں وہ پوری کرنی ہیں، اور میری خواہشیں صرف یہی ہیں کہ میں لوگوں کا کروں۔ میرے ارد گرد اللہ پاک سب کو اپنے ہی
طرف سے نوازے، کسی کا محتاج نہ بنائے، فرسٹ آف آل یہی دعا کرنی چاہیے. لیکن میرے نزدیک ارد گرد میرے کوئی بھی ہو ضرورت مند اور کوئی تکلیف میں ہو، جہاں تک میری حیثیت ہو میرا دل کرتا ہے میں ان کا پورا کروں. جب میں کسی کا کرتی ہوں، میں کسی کو دوں تو وہ جاتا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے مجھے بہت کچھ مل گیا ہے. مجھے اتنا سکون، اتنا مزہ آتا ہے وہاں پہ کسی کا کچھ کرنے میں، کسی کی ہیلپ کرنے میں، کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں. تو مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ کام کرنے میں، بہت سکون ملتا ہے. ایسے لگتا ہے میرا کچھ گیا نہیں ہے، مجھے انفیکٹ مجھے بہت کچھ مل گیا ہے. جیسے پتہ نہیں میں نے کروڑوں کما لی ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. تو بس میں چاہتی ہوں مجھے اللہ پاک دے تو میں سب کا کروں. تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دوسروں کا کرو تو اللہ پاک سب بھی کچھ دے دیتا ہے، خود ہی سے دے دیتا ہے. آپ ایک ہاتھ سے 1 روپے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں آپ کو کہاں سے وہ کروڑ گنا بن کر آ جاتے ہیں. یہ اللہ پاک کی ذات جانتی ہے، ہمیں بس نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ہمارے دیے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمیں یہاں سے آنا ہی تھا، یا اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اگر آ گیا تو سمجھ نہیں آتی. لیکن وہ ہمارے دیے کا بدلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، بس ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم محسوس کر نہیں پاتے. میرا ایک عقیدہ ہے کہ میں اپنے پل پل، اپنے ایک ایک قدم کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا اشارہ سمجھ کر ہی چلتی ہوں. میں کئی دفعہ ایک بات کرتی ہوں، میں نے کئی دفعہ اپنی گفتگو میں ذکر بھی کیا ہے ان چیزوں کا، کہ جب ہم ایک روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں راستے میں ایک پتھر سے جب ٹھوکر لگتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ پتھر پتہ نہیں کس نے رکھ دیا، اس پتھر کو گالیاں دینا اور بعض اوقاتوں سے سائڈ پہ کرنا بھی نہ، ہٹانا بھی نہ، اگلے انسان کی فکر نہ کرنا کہ ہمیں جو تکلیف ملی ہے اس سے نہ ملے، تو وہ راستے سے ہٹا دینا چاہیے پہلا. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ پتھر وہاں نہیں پڑا تھا، وہ رکھا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا ہے کہ اسے ٹھوکر لگے. شاید ہم پیچھے کچھ غلط کر کے آئے ہیں، یا پیچھے کسی کے بارے میں برا سوچ رہے تھے، پچھلے ہی کسی قدم پہ ہم کسی کے لیے نیگیٹیوٹی کے بارے میں کچھ خیالات اپنے دل میں لا رہے تھے، دماغ میں لا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک ٹھوکر لگا دیتا ہے کہ تو سنبھل جا، تو غلط نہ سوچ. تو میں ان چیزوں کو، میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا اشارہ سمجھ کر ہی چلتی ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اشارے ہی ہوتے ہیں. جب ہمارے ساتھ برا ہو تو ڈیفینیٹلی ہم نے پیچھے کسی کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے. بعض اوقات ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں، ہم نے برا نہیں کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسا آزماتا ہے، ایسا آزماتا ہے، ایسا آزماتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، چور ہو جاتا ہے، بس ہو جاتی ہے انسان کی. انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ بس کر دے، بس اب آزمائشیں پوری نہیں ہوتی. وہ انسان اس لیے فریاد کرتا ہے، اس نے کبھی کچھ برا کیا نہیں ہوتا. مطلب برا ہر انسان ہی کرتا ہے، لیکن گناہ تو سب سے سرزد ہو جاتے ہیں. وہ یہ سوچتا ہے کہ اپنے غور و فکر کرتا ہے تو اسے کچھ برائی نظر نہیں آتی کہ میں نے کچھ جان بوجھ کے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازنا ہوتا ہے، بہت عزت دینی ہوتی ہے، تو انسان کچھ آپ کو مل جاتے ہیں جو آپ کو ذلیل کر جاتے ہیں، آپ کو اذیت دے جاتے ہیں، کچھ مالی، کچھ جانی نقصان سے، کچھ اذیت سے، ہر طرح کی اذیتیں آتی ہیں. یہ وہ آپ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ اچھے وقت میں لانا ہوتا ہے. تو صبر رکھنا چاہیے برے وقت کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جب ایک کے بعد ایک مصیبت آتی ہے تو میں اور زیادہ مطمئن ہو جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اب تو ڈیفینیٹلی، اب اللہ نے جتنا آزما لیا ہے نا، اب تو ڈیفینیٹلی اللہ نے خوشی ہی دینی ہے. تو مجھے کچھ بھی جانے کا غم نہیں ہوتا. وقتی طور کی بس تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ ایک دل میں پورا ایک پکا اعتماد ہوتا ہے کہ بس اب تو کچھ اچھا ہی ہونا ہے. تو آج تک بہت آزمائشیں آئی ہیں، ابھی بھی شاید انہی آزمائشوں میں ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی ہوئی ہیں. تو کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے کہ آزمائشیں زیادہ مقدار میں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی زیادہ ہمیں خوشی دینی ہے. تو اس چیز پہ اعتماد رکھنا چاہیے. اور مجھے ان کی جو ویڈیو ہے، بات اس کی ہو رہی تھی، تو وہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. عورتوں کی سکسیس دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. مجھے ایسا لگا ہے کہ یہ گھر انہوں نے نہیں، میں نے بنا لیا ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے. دوسروں کی خوشی تو دیکھ کر مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ خوشی مجھے ملی ہے. مجھے ان کی خوشی جینی آتی ہے. کبھی میں نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی حسد نہیں کی کسی سے. حسد بہت بری چیز ہے، کرنی بھی نہیں چاہیے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں ایک روڈ سے گزر بھی رہی ہوں تو وہاں کوئی کسی کی عمارت بھی بن رہی ہو، نہ مجھے پتہ کس کی ہے کس کی نہیں، میں اسے بھی دیکھ کر کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بس اس میں برکت ڈالیں اور اسے یہ نصیب کریں. جتنی اس کی خواہشیں اس سے جڑی ہیں یہ تو یہی بندہ جانتا ہے.
بس اسے نا پورا کر دی. تو میں اس کے لیے بھی ایک دعا کر کے آگے گزرتی ہوں اور بڑی گہری سوچوں میں وہاں چلی جاتی ہوں کہ کتنی خواہشوں سے یہ گھر بنا رہا ہوگا, یہ بلڈنگ کھڑی کر رہا ہوگا, اس نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو اس نے کتنے سالوں کا اپنا جو سوچ, اپنی محنت, اپنا سارا خون پسینہ اس میں لگایا ہوگا, اور آج اس نے یہ ایک بلڈنگ کی عمارت کھڑی کی ہے, سٹارٹ کی ہے. تو بس اللہ پاک اسے پورا کریں اور اس بندے کو کامیاب کریں. میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں. تو سوچنا چاہیے ایسا ہی, کسی سے حسد کر کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. میں نے بڑا اپنوں سے سنا ہے کہ آپ کسی کو پیسہ کماؤ تو مت بتاؤ کہ نظر لگ جائے گی. وہ نظر کیسی نظریں ہوتی ہیں وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, کہ اپنوں کو دیکھ کر بھی اچھا لگنا چاہیے, برا لگنا اپنوں کو دیکھ کر کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے, تو پھر ہم کس پہ اعتبار کریں, ہم کس سے اپنی جو چیزیں ہماری خوشی ہیں چھوٹی چھوٹی ہم کس سے شیئر کریں. سبھی نظر لگانے والے ہیں تو کہاں جائیں, کس سے شیئر کریں. ڈائجسٹ نہیں ہوتی, پیٹ میں رہتی ہیں, انسان بتانے کا دل کرتا ہے مجھے یہ ملا ہے, میرے پاس یہ آیا ہے, تو اسے ہی تو کہتے ہیں شیئرنگ. تو اگر وہی نہ ہو تو کس سے شیئر کریں, سبھی حسد والے ہوں تو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک نے آپ کو بھی دینا ہوتا ہے, تو بس تھوڑا وقت آتا ہے, کبھی اسے باری باری ملتا ہے, کبھی اس سے کبھی کسی کو مل جاتا ہے, کبھی آپ کو ملنا ہے پھر اگلی باری میری ہے, یا مجھے مل گیا تو اگلی باری سمجھو آپ کی ہے. تو بالکل نہیں حسد کرنی چاہیے کسی سے بھی. ان چیزوں کو اگر آپ خاطر میں نہیں لاتے نا, حسد, چغلی, ان چیزوں کو, تو آپ سمجھو اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو, اللہ کے آگے یہی بندے 3 اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, جو چغلی نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, حسد نہیں کرتا. بڑے سے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کو یہ 3 بندے سخت ناپسند ہے. الحمدللہ الحمدللہ مجھ میں یہ 3 آتے نہیں ہیں اور میں ان چیزوں کو سخت ناپسند بھی کرتی ہوں. ایک میرا جھوٹ سے اتنا خون کھولتا ہے, میرا دل کرتا ہے میں سامنے والے بندے کو, جب مجھے پتا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو میرا دل کرتا ہے میں اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں. مجھے اتنا جنون آتا ہے, اتنا غصہ آتا ہے مجھے, چاہے وہ پھر بڑا ہو, میرے بڑے قابل احترام ہو, میرا دل کرتا ہے میں اسے اڑا کے رکھ دوں, اور میں اسے پھر بس اپنے کاغذوں سے دفعہ دور کر دیتی ہوں. مشکل وہاں پہ آتی ہے جب ہم نے کسی مجبوری سے رشتے چند نبھانے ہوتے ہیں, لیکن میرے دل سے وہ ختم ہو جاتا ہے انسان, جبکہ مجھے پتہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. حسد کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بالکل نہیں ہے. مجھے اس بارے میں بالکل بھی, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے حسد ہوتی کیا ہے. حسد کے تو اصل معنی جو لوگوں کو پتہ ہے وہ مجھے نہیں معلوم, کیونکہ مجھے ایسی چیزیں آتی نہیں ہیں, ایسی سوچ آئی نہیں ہے. بہت خوشی ہوتی ہے انجان لوگوں کی بھی خوشی دیکھ کر مجھے. تیسرا یہ چغلی کرنا, تو میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں. میں جو برا لگا بندے کے منہ پہ دے کر مار دیتی ہوں, بھائی یہ تمہاری بات مجھے بری لگی ہے, اس کے بدلے میں نے تمہارے ساتھ اب یہ کرنا ہے. تو میں سیدھا بندے کو بتا دیتی ہوں, بھائی اب اس کے بدلے میرے سے تو تمہیں یہ ملنے والا ہے, اور اب تو تیار ہو جا, بس اچھا کرنا ہے, جو برا کرنا ہے وہ میں اس کے منہ پہ اسی وقت دے کے مار دیتی ہوں کہ بھئی اب یہ ہونا ہے تیرے ساتھ میری طرف سے. اس کی دھجیاں بھی اڑانی ہیں تو اس کے سامنے اڑا کر میں اسی وقت ہی رکھ دیتی ہوں, بجائے میں پیٹھ پیچھے لوگوں کو بتاؤں. میں خود وہاں پہ فیصلہ کر لیتی ہوں, لوگوں کو بتانے سے کچھ نہیں ملتا, اسے بذات خود بتا دیتی ہوں کہ تو نے یہ کیا, اب تیرے ساتھ میں نے یہ کرنا ہے, تو تو بھی تیار ہو جا. تو بس یہی چیزیں ہیں. آپ بھی اس چیزوں پہ کوشش کیا کریں کہ ان چیزوں پہ عمل کریں. گناہ مجھ سے بھی بہت ہوتے ہیں, میں بھی بہت کرتی ہوں, شاید کبھی کسی کی اللہ تعالیٰ معاف کرے چغلی ہو بھی گئی ہو. انسان تو خطا کا پتلا ہوتا ہے, لیکن جانتے بوجھتے میں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا. مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں, میں بہت منہ پھٹ ہوں, منہ پہ کر دیتی ہوں. بس یہ ایک گندی عادت ہے جس کی وجہ سے کافی لوگ مجھ سے, مطلب یہی کہہ لیں کہ بس کافی لوگ مجھ سے اس بات پہ ناراض ہیں دل سے, اور مجھے اچھا بھی نہیں سمجھتے کہ اتنا منہ پھٹ نہیں ہونا چاہیے. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے, بجائے میرے پیٹھ پیچھے کہنے کے میرے منہ پہ کہہ دو, میرے منہ پہ مجھے گالی دے دو, میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کبھی مت کرنا. ایسے لوگوں کو میں بالکل اچھا نہیں سمجھتی جو میرے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں. مجھے وہ لوگ بہت پسند ہے جو میرے منہ پر مجھے برا بھلا کہہ لیں کہ تیری اس بات سے ہمیں یہ شکایت ہے, نہ کہ مجھے پتہ چلے کہ فلاں نے تیری یہ بات کی تھی. تو وہ بندہ مجھے سخت ناپسند ہے. تو آپ لوگ بھی راشدہ ملک کا انٹرویو اردو پوائنٹ پہ ہے, دیکھیے گا, آپ کو بہت موٹیویٹ, میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ موٹیویشنل ویڈیو کوئی بھی نہیں ہے. موٹیویشن ملے گی اس سے آپ کو, اور انشاءاللہ آپ کسی بھی اپنے ایمبیشنز کو لے کر تھک گئے ہیں تو ضرور اٹھ پڑیں گے دوبارہ سے. تو اٹھنا چاہیے, ہارنا نہیں چاہیے. جو شخص ہارتے نہیں ہیں, ایٹ دا اینڈ سکسیس ان کے قدموں میں ہوتی ہے. تو اللہ حافظ. ویڈیو ضرور دیکھیے گا.